نحمده ونصلي ونصلي على رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف اینڈ حکمت میں معزز خواتین حضرات آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز حاجت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ میری طرف آؤ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی کام ہو، آپ کا کوئی مسئلہ ہو، آپ پر پریشانی ہو، آپ پر مصیبت ہو، تو آپ میری طرف آؤ نماز کے ذریعے، یعنی نماز کے ذریعے مجھے منوا لو۔ اللہ تعالیٰ باقی جگہ فرماتے ہیں جیسے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ فرض نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں نفل کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل آتی تھی، پریشانی آتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کا رخ کرتے تھے اور نماز حاجت پڑھتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھ لیجئے، ایک صحابی کے بارے میں آیا ہے کہ ان کے گھر میں فاقہ تھا، یعنی رزق کی قلت تھی، بھوکے تھے، تو انہوں نے اپنی زوجہ کو بھی فرمایا آپ گھر میں پڑھیں اور میں مسجد میں جا کر نوافل ادا کرتا ہوں، حاجت کے نوافل ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا ان کی جو چکی تھی گھر میں وہ چل رہی تھی اور اس میں سے مسلسل آٹا آ رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا کہ ہم نے ایسے نماز پڑھی اور ایسے ہماری چکی چل گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر دیکھیں۔ جب انہوں نے جا کر دیکھا تو نیچے ایک دانہ تھا، اس کی وجہ سے وہ چکی چل رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر آپ اس راز کو راز میں رہنے دیتے تو قیامت تک یہ ایک ہی دانے پر یہ چکی چلتی رہتی کہ آپ نے جو نماز پڑھی اس میں اتنی طاقت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ کے لیے رزق کی فراوانی نصیب فرما دی۔ وہ صحابہ اکرام جن کا کچھ کام بھی ہوتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے منواتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہ حکم دیا ہے، یہ راہ دکھلائی ہے کہ آپ کا جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو نماز کے ذریعے منوائیں۔ یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم نماز میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو کر اس کی خوشنودی بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، جب کسی حاکم کے سامنے، وزیر مشیر کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کر اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ مالک کائنات جس نے پوری کائنات بنائی ہے، تو کیا وہ اپنے بندے سے خوش نہیں ہوگا کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑے ہو کر میری تعریف کر رہا ہے؟ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو حضرات چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ۔ صلاۃ الحاجت اللہ سے وہ نماز کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنی کہ یا اللہ میں نماز کے ذریعے اپنی حاجت آپ کو بتا رہا ہوں اور میری حاجت پوری فرما دی۔ ایسا کرنے آپ نے 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ یہ آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب فرض نماز جس وقت ادا کی جاتی ہے، جیسے زوال کے وقت آپ نہیں پڑھ سکتے، باقی مکروہ اوقات جو ہیں ان میں آپ نہیں پڑھ سکتے، باقی کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے کہ یہ آپ نے رات کو پڑھنی ہے، دن کو پڑھنی ہے، صبح پڑھنی ہے، شام پڑھنی ہے، یہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت آپ نماز صلاۃ الحاجت کی نیت کر کے باندھ لیں۔ جب آپ سورۃ الفاتحہ ختم کریں اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پہلی رکعت میں۔ پھر آپ نے جب دوسری رکعت پڑھی، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 20 مرتبہ قل هو اللہ احد۔ 2 رکعت جب تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 30 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ 3 رکعت جب چوتھی رکعت میں آپ کھڑے ہوں
سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 40 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ اب آپ کی نماز مکمل ہو گئی، آپ نے سلام پھیر لیا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے بیٹھ کر 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا درود پڑھ لیں یا دوسرا شارٹ کٹ درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ درود شریف کی کوئی قید بھی نہیں ہے، آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے 70 مرتبہ وہیں بیٹھے بیٹھے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کرنی ہے، اور دعا ایسی رقت امیز دعا ہونی چاہیے، آپ کی دعا میں ایسی تاثیر ہونی چاہیے، ایسی الفاظ ہونے چاہیے، ایسا آپ کا لب و لہجہ ہونا چاہیے، ایسا آپ کا انداز ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا قبول فرما لے، اور آپ کے دل میں یہ یقین ہو کہ میں یہاں جائے نماز سے اٹھوں گا نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے میری حاجت پوری فرما دیں گے۔ آپ کے دل میں جب یہ ارادہ ہوگا، آپ کے دل میں جب یہ یقین ہوگا، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی مراد جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ یہ سوچ ہو آپ کی کہ جو بھی میں حاجت اللہ سے مانگ رہا ہوں، انشاءاللہ مسلح سے جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری فرمائیں گے۔ وہ صحابہ اکرام جو دعا کرتے تھے تو مردہ گدھا زندہ ہو جاتا تھا، کیا ان کے پاس کوئی خاص عمل تھا؟ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، صرف ان کا ایمان پختہ تھا، یقین پختہ تھا۔ آج اگر میرا اور آپ کا ایمان پختہ ہو جائے، یقین پختہ ہو جائے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ سے ہم سب کچھ منوا لیں۔ صرف آپ نے یقین پختہ رکھنا ہے کہ جب میں یہ دعا مانگوں گا، یہ نماز پڑھ لوں گا، تو انشاءاللہ عز و جل میں جو بھی میری حاجت ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد کے لیے ہے یا اولاد نافرمان ہے، اس کی فرما برداری کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، یا آپ پر قرض ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا، ہر مسئلے کے لیے حاجت ہے نا، ہر حاجت کے لیے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ امید یہ ہو، یقین یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ دعا جو میں کر رہا ہوں، میری یہ جو حاجت ہے، انشاءاللہ مصلی سے جائے نماز سے پہلے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول فرما لیں گے۔